الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحهم حين شاء وردها إليهم حين شاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت معتدل بنایا ہے اور اس امت کو ہر معاملے میں اعتدال کا حکم دیا ہے۔ عقائد و نظریات، مسائل و عبادات، اخلاق و عادات، ہر معاملے میں افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے اعتدال کا درس اور اعتدال کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء کے ذمے یہ کام لگایا ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ امت کی اصلاح کی بھی فکر کریں، اپنے عقائد کی اصلاح کے ساتھ ساتھ امت کے عقائد کی اصلاح کی بھی فکر کریں۔ جو غلط عقائد اور نظریات ہوں ان کی تردید بھی کریں، غلط لوگوں کے شبہات ہوں ان کے شبہات کے جوابات بھی دیں، لیکن اس تردید میں اور شبہات کے جوابات میں اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ انسان کی ایک عمومی فطرت ہے کہ جب وہ کسی چیز کی تردید شروع کرتا ہے تو بسا اوقات تردید میں حد سے آگے گزرتے ہوئے اصل عقیدے کو اور مسئلے کو ہی چھوڑ بیٹھتا ہے۔ شریعت میں یہ چیز مطلوب نہیں ہے۔ غلط عقیدے کو رد کرنا یہ ٹھیک ہے، لیکن اس تردید میں صحیح عقیدے کو بھی بدل دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت مولانا بدر اعلیٰ میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ میں لکھا ہے کہ بسا اوقات اسلام کا ایک عقیدہ ہوتا ہے، اس عقیدے پر دلائل بھی موجود ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی شخص اٹھ کے اسلام کے صحیح عقیدے پر اعتراض، سوال، وسوسہ، شبہ پیش کرتا ہے، بعض لوگوں سے جواب نہیں بن پاتا تو وہ شبہات سے بچنے کے لیے عقیدے کو ہی بدل دیتے ہیں۔ شبہات سے بچنے کے لیے عقیدے کو ہی تبدیل کر بیٹھتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنے شبہات صحیح عقیدے پر ہوتے ہیں، جب بندہ عقیدہ بدلتا ہے اس سے زیادہ شبہات اس تبدیلی عقیدے پر ہوتے ہیں۔ تو علماء کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کی تردید کرتے 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 اصل عقیدے کو بھی چھوڑ بیٹھیں۔ میں نے شب برات کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی اس میں یہ بات عرض کی تھی کہ حکیم الامت مجدد الدین والملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں سماع موتیٰ کا انکار کر دینا چاہیے، قبروں والوں کے سماع کا انکار کر دینا چاہیے، اس لیے کہ سماع موتیٰ کا عقیدہ یہ شرک کا دروازہ ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ قبروں والے نہیں سنتے تو لوگ فریاد نہیں کریں گے، اگر یہ کہیں گے کہ قبروں والے نہیں سنتے تو لوگ استمداد نہیں کریں گے، اگر یہ کہیں گے قبر میں کچھ نہیں ہوتا تو لوگ سجدے اور طواف چھوڑ دیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکشف میں کہ یہ بات تو ہم اس وقت کریں جب شرک کی تردید کے لیے ہمارے پاس دوسرے دلائل موجود نہ ہوں۔
جب دوسرے دلائل شرک کی تردید پر موجود ہیں، قبروں پر سجدہ کرنا اس کی تردید پر دلائل موجود ہیں، ما فوق الاسباب غیر سے مدد طلب کرنا اس پر دلائل موجود ہیں، اس کی تردید پر دلائل موجود ہیں، جب ہمارے پاس مستقل دلائل موجود ہیں تو سماع موتیٰ کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی دوسری صورت نہیں ہے، آپ کہہ دیں کہ ہم سے تردید نہیں ہوتی، پھر بندہ کہتا ہے کہ مردوں کے سماع اور عدم سماع کی بحث چھیڑنی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شریعت میں یہ مطلوب ہے کہ غلط عقیدے کی تردید کرو، لیکن اس کی تردید کرتے 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 صحیح عقیدے کو بھی بدل دو، صحیح عقیدے کو بھی چھوڑ دو، شریعت میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور بر صغیر میں اس کی بہترین مثال ہمارے اکابر اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہیں، جنہوں نے دین کا تحفظ بھی کیا ہے، دین کا دفاع بھی کیا ہے، ہونے والے شبہات کے جوابات بھی دیے ہیں، اور صحیح عقائد کو امت کے سامنے پیش بھی کیا ہے۔ غلط عقائد اور غلط نظریات اور غلط شبہات جتنے موجود تھے ان سب کے جوابات دیے ہیں، لیکن ان کی تردید کرتے کرتے صحیح عقیدے کا انکار انہوں نے نہیں کیا۔ ہمارے بر صغیر میں مختلف امور پر، دین کے مختلف پہلوؤں پر اکابر کی طرف سے مختلف جماعتیں، مختلف علماء ان کی تشکیل کی گئی۔ 1950 کے بعد 1955-56 کے لگ بھگ ہمارے بزرگوں نے ایک جماعت ترتیب دی جس کا مقصد تھا توحید و سنت کی اشاعت اور شرک و بدعت کی تردید۔ امت کے سامنے توحید کو لایا جائے اور شرک کی تردید کی جائے، سنت کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے اور بدعات کی تردید کی جائے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ جب توحید اور سنت کی اشاعت ہوگی تو شرک اور بدعت کی تردید خود بخود ہوگی۔ جب اہل سنت والجماعت کے عقائد کی اشاعت ہوگی تو اہل بدعت کے عقائد کی تردید خود بخود ہوگی۔ اس جماعت میں جتنے لوگ بھی موجود تھے ابتداءً وہ سارے کے سارے مسلک کے حق اہل سنت والجماعت احناف دیوبند پر تھے، لیکن بدقسمتی سے اس میں کچھ لوگ حد سے گزرتے ہوئے شرک اور بدعت کی تردید میں آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے ان عقائد کا بھی انکار کر دیا جو امت میں 14 صدیوں سے چلے آ رہے تھے۔ تواتر کے ساتھ امت میں عقائد موجود تھے، نظریات موجود تھے، علماء حق کا عقیدہ تھا، لیکن ان لوگوں نے صرف اس لیے کہ ہم نے شرک کی تردید کرنی ہے، بدعت کی تردید کرنی ہے، تو جو اصل عقیدے تھے ان سے بھی امت کو دور کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سر فہرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی حیات کا عقیدہ تھا۔ ان میں سر فہرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب سماع صلاۃ و سلام کا عقیدہ تھا۔ ان میں سر فہرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر جا کر اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کرنے کا عقیدہ تھا، جسے استشفاء عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اب جب شرک کی تردید کریں گے، جو لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی سے مدد بھی مانگتے ہیں، ما فوق الاسباب اللہ کے نبی سے مدد طلب بھی کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر وقت اور ہر جگہ پہ مانتے بھی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے تقریر اور تحریر کے میدان میں اس نظریے کی تردید کی، لیکن جو اصل عقیدہ امت مسلمہ میں 1400 سال سے چلا آ رہا تھا اس عقیدے کو ختم نہیں ہونے دیا۔ اب ان لوگوں نے شرک کی تردید میں حد سے گزرتے ہوئے یہ کہہ دیا، چونکہ لوگ اللہ کے نبی کو ہر جگہ سے پکارتے ہیں، اللہ کے نبی سے ہر جگہ پہ مدد مانگتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ بنیاد کو ہی ختم کیا جائے۔ اللہ کے نبی قبر انور میں زندہ نہیں ہیں، اللہ کے نبی کی قبر پہ جو حضور وہاں نہیں سنتے، تم یہاں رہ کر اللہ کے نبی کو پکارتے ہو، تو انہوں نے اللہ کے نبی کی قبر اطہر کی حیات کا انکار کیا۔
1957 سے پہلے روئے زمین پر اہل سنت والجماعت کا کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جس کا عقیدہ وہ ہو جو 1957 کے بعد اختیار کیا گیا۔ پیغمبر کی حیات جسمانی کا منکر ہو، سما عند قبر النبی کا منکر ہو، بر صغیر نہیں، روئے زمین پر 1957 سے پہلے ایسا بندہ موجود نہیں تھا۔ بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ حدیث پاک من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، اس حدیث پر جس بندے نے سب سے پہلے جرح کی ہے، اس حدیث پاک کو سب سے پہلے ضعیف کہا ہے، وہ بندہ بھی سما عند قبر النبی کا قائل تھا۔ حدیث کو ضعیف کہتا ہے لیکن عقیدہ اس کا بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی قبر اطہر میں حیات بھی ہیں، اگر پیغمبر کی قبر پہ جائیں وہاں جا کر سلام کریں تو اللہ کے نبی سنتے بھی ہیں۔ خیر، جب اللہ کے نبی کی قبر انور کی حیات کا انکار کیا گیا، ہمارے اکابرین کی طرف سے کوشش کی گئی کہ یہ منکرین خود کو دیوبندی کہتے ہیں، اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ علماء دیوبند میں بعض حیات کے قائل ہیں، بعض حیات کے قائل نہیں ہیں۔ اس میں علماء دیوبند کا اختلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ اختلاف تھا نہیں، کیونکہ جو عقیدے کو مانے گا، دیوبند خاص فکر عقائد و نظریات کا نام ہے، جس کے عقائد دیوبند والے نہیں ہیں اس کا علماء دیوبند سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن عوام سمجھتی تھی کہ علماء کے اس میں دو قول ہیں، بعض حیات کے بعض عدم حیات کے قائل ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں کی طرف سے صلح کی کوششیں کی گئی کہ کسی طرح ہم قریب ہو جائیں۔ ان میں امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کوشش الگ فرمائی۔ امام اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے کوشش الگ فرمائی۔ محدث کبیر حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، انہوں نے کوشش الگ فرمائی۔ مختلف بزرگوں نے مختلف کوششیں کی تاکہ علماء دیوبند ایک پلیٹ فارم پہ دوبارہ سے اکٹھے ہو سکیں، لیکن بعض لوگوں کی ضد کی وجہ سے، بعض لوگوں کی ذاتی عداوت کی وجہ سے اس مسئلے پر امت اکٹھی نہیں ہو سکی۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم، پاکستان تشریف لے تعلیم القرآن راولپنڈی میں پہنچے، وہاں پہ علماء کو اکٹھا کیا۔ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ، اشاعت التوحید و سنہ کے امیر حضرت مولانا قاضی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اشاعت التوحید و سنہ کے اس وقت کے ناظم اعلیٰ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ چار بزرگ مل کر بیٹھے اور انہوں نے ایک متفقہ فیصلہ فرمایا جسے تعلیم القرآن راولپنڈی اگست 1962 کے شمارے میں شائع کیا گیا، جس میں اللہ کے نبی کی دنیاوی وفات کی بھی بات ہے، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد دنیاوی جسم کی حیات کی بھی بات ہے، اور اللہ کے نبی کی قبر انور کے قریب سماع صلاۃ والسلام کی بات بھی موجود تھی۔ اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ خاموش ہو جاتے، جب اتفاق ہو گیا تو اس پر زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ان دو حضرات کے علاوہ قاضی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اسی جگہ پر ہی فوت ہوئے، ادھر سین کیے، فوراً قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں سر رکھا اور ادھر ہی روح ان کی پرواز کر گئی۔ اس لیے تعلیم القرآن اگست 1962 کے شمارے میں، جس شمارے میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے پر قاضی نور محمد صاحب کے دستخط چھپے ہیں، اسی شمارے کے آخری صفحے پر قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر بھی چھپی ہے۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اسی وقت دنیا سے چلے گئے، لیکن بعض لوگ جنہوں نے اس عقیدے کو ہوا دی تھی، اس عقیدے کو امت میں اچھالا تھا، وہ پھر بھی باز نہیں ہے، باتیں شروع کی۔ تو مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے 4 اگست 1962 اجلاس طلب کیا مرکزی مجلس شورا جمعیت علماء اسلام کا لاہور میں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے صلح کی بہت کوششیں کی ہیں، اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بات ہو بھی گئی ہے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس مسئلے کو اب بیان نہ کیا جاتا، حیات النبی پر شرک اور کفر کے فتوے نہیں لگا جاتے، اب مجبوری یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کیا، اب اس فتنے کے لیے ہمیں علمی کام کرنا چاہیے۔ صلح کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا، اب عوام کے سامنے یہ بات لانی چاہیے کہ ہمارے عقائد پر دلائل موجود ہیں۔ کام کون کرے گا؟ مرکزی مجلس شورا نے 5 رکنی کمیٹی طے کی
کہ اس پر کوئی کتاب لکھنی چاہیے 4 اگست 1962 لاہور جمعیت علماء اسلام کے اجلاس میں۔ وہ 5 رکنی کمیٹی مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، محدث کبیر حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، محدث کبیر حضرت مولانا عبدالحق حقانی اکوڑا خٹک والے رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 4 حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرگودا والے، اور نمبر 5 امام اہل سنت حضرت مولانا شیخ محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی کہ اب آپ نے کتاب لکھنی ہے جس میں موجودہ دور میں جو مسئلے زیر بحث ہیں ان پر دلائل اکٹھے لیں، ہمارا موقف سامنے لیں، ہمارا عقیدہ سامنے لیں، شبہات کے جوابات سامنے دیں۔ 5 رکنی کمیٹی نے متفقہ طور پر جس بندے کو اس کام کے لیے منتخب کیا، سارے بندے تو نہیں لکھیں گے، ایک بندے کا اتفاقی طور پر نام پیش کیا گیا، وہ تھے امام اہل سنت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر کام شروع فرمایا، دن رات ایک کیا، عقائد کی تنقیح کی، دلائل اکٹھے کیے، اسماء الرجال، ہونے والے شبہات کے جوابات، اسناد کی بحث، اخیر کیا اس بندے نے۔ تقریباً 5 سال کا عرصہ گزرا، 27-28 نومبر 1967 62 میں یہ کام ذمہ لگایا گیا۔ 1967 میں ملتان کے اندر جمعیت علماء اسلام کا پھر اجلاس حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے الف تا یا پوری کتاب جمعیت علماء اسلام کے اس اجلاس میں پڑھ کر سنائی کہ میں نے یہ لکھا ہے۔ جب کتاب پڑھ کر سنائی، جو اضافے تھے کرنے چاہیے تھے وہ کیے گئے، جو سقم تھا وہ بتائے گئے، یہ رکھنا چاہیے، یہ ختم کرنا چاہیے، یہ بڑھا دینا چاہیے، یہ کم کر دینا چاہیے۔ متفقہ طور پر کتاب شائع کی گئی۔ کتاب کا نام رکھا گیا تسکین الصدور، جس میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کے عقائد، نظریات، دلائل، شبہات کے جوابات، انہوں نے حتی الامکان کافی حد تک اس مسئلے پر حضرت نے بحث فرمائی ہے۔ جب یہ کتاب چھپ گئی، اس عقیدے پر یہ علماء دیوبند کی پہلی اجماعی دستاویز تھی۔ اس سے پہلے المہند تھی، لیکن اس میں یہ عقیدہ ضمناً تھا، مستقل ساری کتاب میں عقیدہ ہو یہ نہیں تھا۔ المہند ہمارے عقیدے کی پہلی اجماعی دستاویز ہے، لیکن اس میں یہ عقیدہ صرف ایک سوال اور جواب ہے۔ مستقل اسی عقیدے پر پوری کتاب شبہات کے جوابات، جس کو لکھا ہی اس عقیدے کے لیے گیا، یہ علماء دیوبند کی طرف سے انکار حیات کے بعد پہلی اجماعی دستاویز تھی۔ اب اس کتاب کی تصدیق کس کس نے کی ہے؟ حضرت مولانا فخر الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ دیوبند والے، مفتی سید مہدی حسن شاہ جہان پوری رحمۃ اللہ علیہ دیوبند والے، حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند والے، مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان والے، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ، حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، الغرض حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا گل بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جتنے اس وقت بڑے بڑے حضرات موجود تھے، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، سب نے اس عقیدے پر دستخط کیے، اس کتاب کی تصدیق کی، اور اس کتاب کے شروع میں تقریر بھی لکھی۔ گویا اس دور میں یہ علماء دیوبند کی طرف سے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی اجماعی اور اتفاقی دستاویز تھی۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ یہ اتنی لمبی تمہید میں نے باندھی ہے اگلی بات کو سمجھانے کے لیے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں 5واں باب جو قائم کیا، 5واں باب جو باندھا ہے، اس کا عنوان ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعی امر ہے۔ اللہ کے نبی کا دنیا سے جانا متفقہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، یہ امت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے، اس عقیدے کا کوئی بندہ بھی منکر۔ اس باب میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل دیے ہیں دنیا میں ہر شخص کی وفات پر، کل نفس ذائقۃ الموت، دیگر دلائل دیے کہ ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہ جو اس وقت ایک ماحول پیدا کیا گیا نا، ماحول
ہمارے خلاف ایتیں پیش کی گئی، انک میتون و انہم میتون، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان۔ حضرت ابو بکر صدیق کا فرمان، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ یہ ساری روایات، آثار اور ایتیں پیش کی جاتی ہیں، یہ تب ہمارے خلاف بنے گی جب ہم حضور کی وفات کے منکر ہوں، جب کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور پر موت، جب موت آ گئی ہے اب ایتیں وہ پیش نہیں کرنی چاہیے جن میں وعدہ موت ہے۔ جب ہم موت کے قیل ہیں، احادیث وہ پیش نہیں کرنی چاہیے جن میں وعدہ موت ہے۔ جب ہم موت کے قیل ہیں تو خطبہ صدیق اکبر ہمارے خلاف پیش ہے۔ جس چیز کے ہم قیل ہیں اس کے خلاف دلیل کیوں پیش کرتے ہو؟ ہمارا عقیدہ کہ حضور پر موت، یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے 5واں باب قائم کیا۔ اسی 5ویں باب کے حاشیے پر ایک مضمون ہے جو اس وقت لکھوایا تھا مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اسی باب کے حاشیے میں یہ جو وفات النبی قطعی امر ہے نا، گویا اسی کی وضاحت اور اسی کی شرح ہے۔ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون میں 2 باتیں فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی کی وفات قطعی امر ہے، حضور پر موت آ گئی، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ نمبر 1، موت کا معنی کیا ہے؟ آیا نبی اور امتی کی موت ایک ہے یا دونوں میں کچھ فرق ہے؟ موت کے ہم قیل ہیں، لیکن پہلی بات، موت کا معنی کیا ہے؟ موت کہتے کسے ہیں؟ اسی کے ساتھ نبی اور امتی دونوں کی موت ایک ہے یا دونوں کی موت میں فرق ہے؟ نمبر 2، موت کے بعد قیامت سے پہلے قبر اور برزخ میں مرنے والے کو حیات ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ وفات تو قطعی امر ہو گیا نا، اللہ کے نبی کی موت یقینی ہے، ہو گئی۔ اب آگے 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ نمبر 1، موت کہتے کسے ہیں؟ آیا نبی اور امتی کی موت ایک ہے یا دونوں کی موت میں فرق ہے؟ نمبر 2، موت کے بعد اور قیامت سے پہلے قبر اور برزخ میں حیات اور زندگی ملتی ہے یا نہیں؟ یہ 2 باتیں سمجھنے والی ہیں، انہی 2 باتوں پر میں نے گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، موت کا معنی کیا ہے؟ موت کہتے کسے ہیں؟ یاد رکھنا، حدیث پاک میں موت کہا گیا ہے قبض روح کو۔ حدیث پاک میں موت کسے کہا گیا ہے؟ قبض روح کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنن نسائی میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم و فیہ قبض۔ بہترین دن جمعہ کا دن ہے، حضرت آدم کی تخلیق بھی جمعہ کے دن ہے اور حضرت آدم کی وفات بھی جمعہ کے دن ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے وفات کے لیے لفظ استعمال فرمایا، فیہ قبض۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ نے میری طرف وحی کی ہے، انی مقبوض، کہ میری روح بھی قبض کی جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات کے لیے بھی کون سا لفظ استعمال فرمایا؟ قبض روح کا۔ جامع الاحادیث وغیرہ میں اللہ کے نبی کا فرمان شہداء کے بارے میں موجود ہے، ان اللہ قبض ارواحہم حین شاء۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں شہداء کی ارواح کو قبض فرماتے ہیں۔ تو حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث پاک میں موت کسے کہا گیا ہے؟ قبض روح کو۔ اور عربی زبان میں لفظ قبض 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، نمبر 1 حبس، نمبر 2 خروج۔ عربی زبان میں لفظ قبض 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، نمبر 1 قبض، نمبر 2 حبس اور نمبر 2 خروج۔ قبض کا معنی ایک یہ ہوتا ہے کہ چیز پھیلی ہوئی ہو، پھیلی ہوئی چیز کو سمیٹ دیا جائے تو اسے قبض کہتے ہیں۔ پھیلے گی تو بسط ہوگی، سمٹ جائے گی تو حبس ہوگی، جسے قبض کہتے ہیں۔ میں نے ہاتھ پھیلایا، میں نے کہا بسطت یدی، میں نے پھیلے ہوئے ہاتھ کو سمیٹ دیا، میں نے کہا قبضت یدی۔ اب یہ قبض کا معنی حبس ہے، پھیل جائے تو بسط ہے، سمٹ جائے تو قبض ہے۔ تو قبض روح کا ایک معنی، روح پھیلی ہوئی ہو تو حیات ہے، پھیلی ہوئی روح اگر سمٹ جائے تو قبض حبس ہے، اسے بھی کیا کہیں گے؟ موت کہیں گے۔ قبض کا دوسرا معنی خروج، یہاں پر ہوگی تو ایک کے قبضے میں،
یہاں سے اٹھا کر یہاں پہ آ جائے گی تو دوسرے کے قبضے میں۔ تو قبض ان کا کبھی ایک معنی ہوتا ہے چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے، ایک سے نکل کر دوسرے کے پاس چلی جائے، اسے بھی قبض کہتے ہیں بمعنی خروج۔ اور اگر چیز پھیلی ہوئی ہو، پھیلی ہوئی چیز سمٹ جائے، یہ بھی قبض بمعنی حبس کے ہوگا، پھیل جائے تو بسط ہوگا، سمٹ جائے تو حبس اور قبض ہوگا۔ اب گویا موت نام ہے قبض روح کا، احادیث پاک کی روشنی میں موت نام ہے قبض روح کا۔ کبھی موت آتی ہے خروج روح کی صورت میں، روح سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک جو پھیلی ہوتی ہے، موت آتی ہے تو روح پورے جسم سے نکل جاتی ہے، جسم سے نکلی علیین میں پہنچی، جسم سے نکلی سجین میں پہنچی، اسے کہیں گے قبض بمعنی خروج، یہ موت آ گئی۔ اور کبھی موت ہوتی ہے قبض روح بصورت حبس روح، وہ روح جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پھیلی ہوتی ہے، اسے سمیٹ کر جسم کے کسی ایک حصے میں اکٹھا کر دیا جائے، اسے بھی قبض کہیں گے۔ اب قبض بمعنی کس کے ہوگی؟ حبس کے ہوگی۔ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب موت کے معنی دو بنتے ہیں، نمبر ایک حبس، نمبر دو خروج، اب اگلی بحث چھڑے گی کہ نبی اور امتی کی موت ایک ہے یا نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے۔ حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام والمسلمین، بانی دار العلوم دیوبند، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب موت آئے گی امتی پر تو قبض روح ہوگی، موت آئے گی نبی پر تب بھی قبض روح ہوگی، لیکن کیفیت میں فرق ہوگا۔ امتی پر موت قبض روح بصورت خروج روح ہوتی ہے، اور پیغمبر پر موت قبض روح بصورت حبس روح ہوتی ہے۔ امتی پہ موت آ جائے پورے جسم سے روح نکل جاتی ہے، پیغمبر پہ موت آ جائے پورے جسم سے نکل کر قلب اطہر میں سمٹ جاتی ہے۔ امتی کی روح نکل جائے قبض روح بصورت خروج روح، اسے بھی موت کہتے ہیں۔ پیغمبر پہ موت آ جائے قبض روح بصورت حبس روح، اسے بھی موت کہتے ہیں۔ قبض روح دونوں کی ہوگی، پیغمبر کی بھی امتی کی بھی۔ قبض ارواحہم امت کے بارے میں، انی مقبوض النبوت کے بارے میں، قبض روح دونوں کی ہوگی۔ امتی پر آئے گی تو قبض روح بصورت خروج روح، اور پیغمبر پر موت آئے گی تو قبض روح بصورت حبس روح۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فلسفہ پیش فرمایا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہ الزام ہے کہ آپ موت کے منکر ہیں، حالانکہ آپ نے جمال قاسمی، لطائف قاسمی لکھا ہے کہ میں موت کا قائل ہوں، موت کو مانتا ہوں، یہ میرا ایک ذوق ہے جو میں کسی پر مسلط نہیں کرتا، میرا ایک ذوق ہے، میرا ایک موت کے معنی کی تعیین میں ایک اپنا ایک رائے ہے، میں اس کو کسی پر مسلط نہیں کرتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نانوتوی کا تفرد ہے، موت کا یہ معنی کر حضرت نانوتوی کا تفرد ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت مولانا حافظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون لکھا ہے مولانا نانوتوی کی آب حیات۔ اس مضمون میں فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں حضرت نانوتوی کا تفرد ہے، یہ بات وہ کرتے ہیں جن کو تفرد کا معنی بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں تفرد عقائد میں ہوتا ہے، عقائد کی تعبیرات میں نہیں ہوتا۔ تفرد عقائد میں ہوتا ہے، عقائد کی کیفیات میں نہیں ہوتا۔ امت کہتی موت آئی ہے، حضرت نانوتوی فرماتے موت نہیں آئی، اسے تفرد کہیں گے۔ امت کہتی ہے موت آئی، حضرت نانوتوی بھی فرماتے موت آئی۔ موت کیسے آئی؟ موت کی کیفیت میں اختلاف ہے، عقائد میں اختلاف ہو تو تفردات کہلاتے ہیں، اگر کیفیات میں اختلاف ہو تو تفردات نہیں کہتے۔ یہ حضرت نانوتوی کا تفرد نہیں ہے، تفرد ہوتا ہے عقائد میں، کیفیات میں نہیں ہوتا۔ خیر، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظریہ اختیار فرمایا۔ مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس عالم کے سامنے حضرت نانوتوی کا یہ فلسفہ گیا ہے، حضرت نانوتوی کی رائے گئی ہے، اگر وہ واقعی عالم تھا تو وہ اش کر اٹھا ہے، اگر وہ عالم تھا تو اس نے داد دی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا، آپ کے عقائد کی کتاب ہے المحند علی المفند،
المہند پہ دستخط کرنے والے خروج روح کے قائل ہیں، لیکن جب بات پیغمبر کی حیات کی یہی ہے، علماء دیوبند میں سے حضرت سہارنپوری نے جواب دیا ہم پیغمبر کی حیات کو مانتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے اجمال لکھ دیا ہے، اگر تفصیل دیکھنا چاہیں تو کتاب کا نام ہے آب حیات، اس کا مطالعہ فرمائیں۔ گویا جو خروج روح کے قائل ہیں، اگر کوئی ان سے پوچھے کہ اس عقیدے پر کتاب کون سی پڑھیں تو کتاب وہ بتاتے ہیں جس میں حبس روح کا تذکرہ ہے۔ تسکین و صدور اٹھیں، آب حیات کی بات ہے۔ آب حیات کے بعد آپ کے بزرگوں میں سے کسی نے اس عقیدے پر کتاب لکھی ہو اور آب حیات کا نام نہ دیا ہو، میرے علم میں ایسی کتاب نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خروج کے قائل بھی ہیں، حبس کو غلط بھی نہیں کہتے، وگرنہ آب حیات کا حوالہ کیوں پیش کرتے، آب حیات کی تائید کیوں فرماتے۔ حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظریہ اختیار فرمایا ہے اللہ کے نبی کی وفات کے بارے میں۔ اب یہ صرف کیفیت کا اختلاف ہے، جو کہتے ہیں اللہ کے نبی کی روح نکل گئی خروج روح وہ بھی موت کے قائل، جو کہتے ہیں روح سمٹ گئی وہ بھی۔ خروج روح والے حبس والوں کو غلط نہیں کہتے، حبس روح والے خروج والوں کو فتویٰ بازی نہیں ہے، اس لیے کہ موت پر اختلاف نہیں ہے، موت کی کیفیت میں اختلاف ہے، اور کیفیات کی وجہ سے کوئی فتوی بازی کی ضرورت ہی جب اختلاف نہیں ہے تو اس فلسفے کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اس لیے ہے کہ آج اس فلسفے کو قرآن کے خلاف کہا گیا ہے۔ ضرورت نہیں تھی، اس فلسفے پر دلائل کی حاجت نہیں تھی، لیکن ہم نے اس فلسفے کو اس لیے چھیڑا ہے کہ بعض لوگوں نے حضرت ننوتوی کے اس نظریے کو قرآن کی 27 آیتوں کے خلاف کہا ہے کہ قرآن کی 27 آیتوں کے خلاف ہے۔ اس لیے آئیے دیکھیے دلائل شریعہ کی روشنی میں آیا حضرت ننوتوی کا فلسفہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، ادلہ شریعہ کے مطابق ہے، یہ حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فلسفے کو خام خواہ اختیار فرمایا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ موت نام ہے قبض روح کا، نبی کی موت قبض روح بصورت حبس روح، اور امتی کی موت قبض روح بصورت خروج روح۔ حضرت ننوتوی نے یہ فرق کیوں فرمایا، اس پر دلائل کیا ہیں؟ چند ایک دلائل سماعت فرمائیں۔ قرآن کریم پارہ نمبر 24 دوسرا رکوع، اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ انفس پہ الف لام استغراق عموم کے لیے، اللہ تعالیٰ انفس کی روح قبض کر لیتے ہیں، معنی جو وہ کرتے ہیں میں وہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انفس کی روح قبض فرما لیتے ہیں، کب؟ حین موتها، موت کے وقت بھی، واللتی لم تمت فی منامہا، اور نیند کے وقت بھی۔ اس آیت کریمہ نے بتایا کہ جب بندہ سو جائے اس کی روح بھی اللہ کے قبضے میں، جب بندہ مر جائے اس کی روح بھی اللہ کے قبضے میں، امتی سو جائے اس کی روح بھی اللہ کے قبضے میں، پیغمبر سو جائے تو اس کی روح بھی اللہ کے قبضے میں، امتی فوت ہو جائے اس کی روح بھی اللہ کے قبضے میں، پیغمبر پر موت آ جائے تو نبوت کی روح بھی اللہ کے قبضے میں۔ حضرت ننوتوی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ نبی اور امتی دونوں کی موت ایک ہے یا دونوں کی موت میں فرق ہے، پہلے یہ دیکھیں کہ دونوں کی نیند ایک ہے یا دونوں کی نیند میں فرق ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں حین موتہا کہہ کر بس نہیں کی، واللتی لم تمت فی منامہا کہہ کر بات نیند کی بھی کی ہے۔ اگر نبی اور امتی کی نیند ایک ہو تو ہم کہیں گے دونوں کی موت بھی ایک ہے، اگر نبی اور امتی کی نیند میں فرق ہو پھر ماننا چاہیے نبی کی موت الگ ہے، امتی کی موت الگ ہے۔ جب ہم نے احادیث کی روشنی میں، ادلہ شریعہ کی روشنی میں دیکھا تو ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، جس طرح یتوفی الانفس میں اللہ تعالیٰ نے قبض روح کی بات کی ہے، موت کے وقت بھی نیند کے وقت بھی، اسی طرح احادیث پاک میں جس طرح موت کے لیے قبض روح کا لفظ استعمال کیا، انی مقبوض، قبض روح کا استعمال فرمایا، فیہ قبض، قبض روح کا لفظ استعمال فرمایا، ان اللہ قبض ارواحہم حین شاء، اسی طرح اللہ کے نبی نے نیند کے وقت کے لیے بھی قبض روح کا لفظ استعمال فرمایا۔ سفر میں ہیں، رات دیر سے پہنچے، آرام فرمایا، صبح کون اٹھائے گا؟ حضرت بلال نے عرض کیا حضور میں اٹھاؤں گا۔ اللہ کے نبی سو گئے، حضرت بلال بھی سو گئے۔
آنکھ نہیں کھلی۔ جب سورج نکلا، سورج نے نبوت کے رخسار کا بوسہ لیا، اللہ کے نبی بیدار ہوئے، فرمایا بلال کدھر ہے؟ یا رسول اللہ ادھر ہوں۔ بلال نماز کے لیے نہیں اٹھایا، فرمایا یا رسول اللہ جس ذات نے آپ کو سلایا تھا اسی نے مجھے بھی سلایا۔ بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء وردها الیکم حین شاء، اللہ جب چاہتے ہیں تمہاری روحوں کو قبض فرما لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اللہ واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے نیند کے لیے، نوم کے لیے قبض ارواح کی لفظ استعمال فرمایا، قبض روح کا لفظ استعمال فرمایا۔ موت کے لیے بھی قبض روح، نیند کے لیے بھی قبض روح۔ یتوفی الانفس، موت کے لیے بھی توفی، نیند کے لیے بھی توفی۔ دونوں کی موت ایک ہے یا دونوں کی موت میں فرق ہے؟ اگر یہ بات سمجھنی ہو، نیند کی طرف چلو، یہ بھی قبض روح وہ بھی قبض روح، یہ نبی بھی سو جائے قبض روح، امتی سو جائے قبض روح، نبی پر وفات آ جائے قبض روح، امتی پر وفات آ جائے قبض روح۔ آئیے دیکھیے دونوں کی موت ایک ہے یا فرق ہے؟ حضرت ننوتوی فرماتے ہیں دونوں کی نیند دیکھ لو، اگر نیند ایک ہے موت بھی ایک ہوگی، اگر نیند میں فرق ہوگا موت میں بھی فرق ہوگا۔ ہم نے حدیث دیکھی، اللہ کے نبی نے عشاء کی نماز پڑھی، جا کر سو گئے، اٹھے اور بغیر وضو کیے وطر پڑھنا شروع کیے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات نے پوچھا حضور وضو نہیں فرمایا؟ آپ تو سو گئے تھے، سونے کے بعد تو وضو کیا جاتا ہے، نوم ناقض وضو ہوتی ہے، آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ فرمایا میں نبی ہوں، امتی نہیں ہوں، میرے بارے میں ضابطہ یہ ہے ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی، جسے سیر کی کتابوں میں کہا گیا تنام عینہ ولا ینام قلبہ۔ اللہ کے نبی جب آرام فرماتے نیند حضور کے جسم پر تو آتی، نیند حضور کی آنکھ پر تو آتی، نبی کے قلب اطہر پہ نیند نہیں آتی تھی۔ امتی سو جائے، آنکھ بھی سوتی ہے، دل بھی سوتا ہے، جسم بھی سوتا ہے، دل بھی سوتا ہے۔ پیغمبر سو جائے، آنکھ پر تو نوم اور نیند ہوتی ہے مگر قلب اطہر میں بیداری رہتی ہے۔ حضرت ننوتوی فرماتے ہیں ان اللہ قبض ارواحکم، نیند کے لیے قبض روح، اللہ یتوفی الانفس، نیند کے لیے توفی، ان اللہ قبض ارواحہم، موت کے لیے قبض روح، واللتی حین موتہا، موت کے لیے توفی۔ اللہ نے دونوں لفظ استعمال فرمائے۔ جب ہم نے امتی اور نبی کی نوم اور نیند کو دیکھا، دونوں میں فرق یہ ہے قبض روح دونوں کا ہوتا ہے، لیکن ایک کے قبض روح کا اثر صرف آنکھ تک رہتا ہے، دل تک نہیں جاتا۔ آنکھ سو بھی جائے دل تب بھی بیدار رہتا ہے۔ دوسرے کی نوم کا اثر آنکھ سے گزر کر دل تک جاتا ہے، آنکھ بھی سوتی ہے دل بھی سوتا ہے۔ قبض روح اور توفی دونوں کی ہے لیکن کیفیت میں فرق ہے۔ امتی سو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیغمبر سو جائے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امتی سو جائے آنکھ کے ساتھ ساتھ دل بھی سو جاتا ہے، پیغمبر سو جائے آنکھ تو سوتی ہے، قلب اطہر، قلب انور، قلب منور پیغمبر کا بیدار رہتا ہے۔ پھر مان لینا چاہیے جیسے امتی کی نیند ظاہر پر بھی، باطن پر بھی، آنکھ پر بھی، دل پر بھی قبض روح ہے، پیغمبر کی نیند صرف آنکھ پر دل پر نہیں ہے، قبض روح ہے۔ اب مان لینا چاہیے جیسے دونوں کی نوم میں فرق ہے، نیند میں فرق ہے، دونوں کی موت میں بھی فرق ہے۔ توفی الانفس اگرچہ عام تھا، حدیث پاک نے نبی کی نیند کو خاص کر لیا، اسی طرح انفس عام تھا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کے آثار نے، احادیث طیبہ نے نبوت کی موت کو خاص کر لیا۔ جیسے نبی کی نیند صرف آنکھ تک رہتی ہے، دل تک نہیں جاتی، نبی کی موت بھی ظاہر تک رہتی ہے، دل پر نہیں جاتی۔ امتی سو جائے آنکھ بھی سوتی ہے، دل بھی سوتا ہے، پیغمبر سو جائے آنکھ تو سوتی ہے، دل بیدار رہتا ہے۔ امتی پہ موت آ جائے جسم پر بھی موت ہے، دل پر بھی موت ہے۔ نبی پر موت آ جائے جسم پر تو موت ہے، دل میں حیات رہتی ہے۔ جس طرح نبوت پر نیند دل پر اثر نہیں کرتی، نبی پر وفات دل پر اثر نہیں کرتی۔ پیغمبر زندہ ہوں دل تب بھی زندہ، نبی پر وفات آ جائے دل تب بھی زندہ۔ قبض روح دونوں کا ہوتا ہے، امتی کا قبض روح
بصورت خروج ہوتا ہے، نبی کا قبض روح بصورت حبس ہوتا ہے۔ امتی کی آنکھ پر بھی نیند، دل پر بھی نیند، نبی کی آنکھ پر تو نیند، دل پر نیند نہیں ہے۔ امتی کے ظاہر پر بھی موت، دل پر بھی موت ہے، نبی کی آنکھ پر تو موت آتی ہے، دل میں حیات رہتی ہے۔ اگر دونوں کی نوم میں فرق ہے تو دونوں کی موت میں بھی کیوں؟ اللہ یتوفی الانفس، اللہ نے دونوں کے لیے توفی کی بات کی۔ ان اللہ قبض ارواحہم، ان اللہ قبض ارواحکم، نبوت نے دونوں کے لیے قبض روح کا لفظ استعمال کیا۔ حضرت ننوتوی کے نظریے پر قرآن کی آیت موجود ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ قرآن کے خلاف ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری دلیل سنیں۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد نبی کی بیوی سے نکاح کرنا امت کے لیے جائز نہیں۔ نبی کی زوجہ مطہرہ سے، ازواج مطہرہ سے نکاح کرنا کیوں جائز نہیں؟ نبی کی زوجہ سے، نبی کی بیوی سے نکاح کرنا کیوں جائز نہیں؟ عموماً ہمارے ہاں دو وجہ بیان کی جاتی ہیں۔ نبی کی ازواج مطہرہ سے نکاح کے عدم جواز کی دو وجہ بیان کی جاتی ہیں۔ ایک مسئلہ ہے نص کا، میں نص کی بات نہیں کرتا۔ ایک مسئلہ ہے کہ منصوص ہے، لا ان تنکحوا ازواجہ امہاتہم، وہ الگ بات ہے۔ عموماً ہمارے ہاں پیغمبر کی زوجہ سے نکاح نہ کرنے کی دو وجہ بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، نبی کی بیوی سے نکاح اس لیے جائز نہیں کہ نبی کی بیوی امت کی ماں ہے اور ماں سے نکاح نہیں ہوتا۔ نمبر دو، نبی کی بیوی سے نکاح اس لیے جائز نہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں اور زندہ کی بیوی سے نکاح، ان دونوں پر سوال ہوگا۔ آپ کہتے ہیں نبی کی بیوی سے نکاح اس لیے جائز نہیں کہ نبی کی بیوی امت کی ماں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جسمانی یا روحانی، نسبی یا روحانی؟ اگر نسبی ہے تو پردہ کیوں ہے؟ اور اگر روحانی ہے تو روحانی ماں ہونا یہ تو عدم جواز نکاح کی وجہ نہیں ہے۔ پیر اور مرشد روحانی باپ ہوتا ہے، ان کی بیوی روحانی ماں ہوتی ہے۔ پیر کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے نکاح روحانی ماں سے ہو رہا ہے۔ استاد روحانی والد ہے، ان کی بیوی روحانی ماں ہے۔ روحانی استاد کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے نکاح، تو اگر نبی کی بیوی سے نکاح اس لیے نہیں کہ نبی کی بیوی امت کی ماں ہے، پھر استاد اور پیر کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان روحانی ماؤں سے ہو سکتا ہے تو اس روحانی ماں سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کہتے ہیں نہیں، نبی کی بیوی سے نکاح کے جائز نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی قبر میں زندہ۔ سوال یہ ہے کہ شہید بھی قبر میں زندہ۔ اگر حیات کی وجہ سے نبی کی بیوی سے نکاح جائز نہیں تو حیات کی وجہ سے شہید کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ شہید کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے تو نبی کی بیوی سے نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضرت ننوتوی فرماتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ہو سکتا۔ نکاح کے عدم جواز کی وجہ کیا ہے؟ نکاح کے جائز نہ ہونے کی علت اور وجہ کیا ہے؟ حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کی بیوی سے نکاح جائز نہیں، امتی کی بیوی سے نکاح جائز ہے۔ لا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، قرآن کی آیت موجود ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک کی بیوی سے نکاح کا جائز ہونا، دوسرے کی بیوی سے نکاح کا جائز نہ ہونا، اس کی وجہ ہے موت کی کیفیت۔ جواز اور عدم جواز میں جو اختلاف ہے، فرق ہے، اس کی وجہ ہے موت کی کیفیت کا فرق۔ شہید دنیا میں تھا، لڑتا تھا، اس کی روح پورے جسم میں پھیلی ہوئی تھی، یہ اپنا دفاع کرتا تھا، اس کو گولی لگی، روح پورے جسم سے نکل گئی۔ اس کو آ کر بم لگا، روح پورے جسم سے نکل گئی۔ تیر اور تلوار لگی، روح پورے جسم سے نکل گئی، جسم کے ذرات ہو گئے، روح پورے جسم سے نکل گئی۔ یہ شہید زندہ تھا، روح پورے جسم میں موجود تھی، پھیلی ہوئی تھی۔ جب اس پر موت آ گئی، قبض روح بصورت خروج روح، پورے جسم سے روح نکل گئی۔ اب یہ قبر میں پہنچا، برزخ میں پہنچا، اس کی روح اور جسم کا تعلق قائم کیا گیا، اسے روح کے تعلق کے ساتھ حیات اور زندگی عطا کی گئی۔ اب اس کو حیات تو ملی ہے لیکن قبض روح بصورت خروج روح کے بعد ملی ہے۔
ادھر یہ اس کی روح جسم سے نکلی تو بیوی نکاح سے نکل گئی۔ معاملہ نبوت کا یوں نہیں ہوتا، اللہ کے نبی پر جب موت آتی ہے وہ روح انور جو پورے جسم میں پھیلی ہوتی ہے، اللہ اس کو سمیٹ کر نبی کے قلب اطہر میں جمع فرما دیتے ہیں۔ بوقت وفات شہید کے پورے جسم پر موت ہوتی ہے، جسم کے کسی ذرے میں، جسم کے کسی حصے میں روح نہیں ہوتی، حیات نہیں ہوتی۔ نتیجہ بیوی نکاح سے نکل گئی۔ نبی کا معاملہ یوں نہیں، نبی کے جسم کے ایک حصے میں حیات موجود ہوتی ہے، اور جب تک کسی خاص حصے میں حیات موجود ہو تو بیوی نکاح سے نہیں نکلتی۔ یہ شہید قبر میں گیا، روح لوٹائی گئی، روح کا جسم کے ساتھ تعلق قائم کیا گیا۔ یہ تعلق اس وقت قائم کیا گیا جب بیوی نکاح سے نکل چکی تھی۔ جب روح تعلق قائم ہو گیا، اب بیوی بیوی نہیں تھی، بیوی بیوہ بن چکی تھی۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے جاتے ہیں قلب اطہر میں حیات کے اثرات موجود ہوتے ہیں، نبی قبر میں جاتے ہیں، روح انور کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ بوقت وفات بھی نبی کے جسم کے ایک حصے میں حیات ہوتی ہے، قبر انور کے اندر بھی پیغمبر کے جسم میں حیات موجود ہوتی ہے۔ نتیجہ جب شہید کے جسم سے روح نکلی، بیوی نکاح سے نکل گئی، نبی کے قلب اطہر میں روح سمٹ گئی، بیوی نکاح سے نہیں نکلی، اس کی روح لوٹائی گئی۔ بیوی بیوہ بن چکی تھی، پیغمبر کی روح پھیلائی گئی۔ بیوی بیوی تھی، بیوی بیوہ نہیں تھی۔ کسی کی بیوہ سے تو نکاح ہو سکتا ہے، کسی کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو شہید کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے، کیوں؟ ان کی موت قبض روح بصورت خروج ہوتی ہے، اور نبی کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا، کیوں؟ ان کی موت قبض روح بصورت حبس ہوتا ہے۔ بوقت وفات بھی نبی کے دل مبارک میں، قلب اطہر میں حیات کے اثرات موجود ہوتے ہیں، اس لیے نبی کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، شہید کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ آپ حضرت ننوتوی کے فلسفے کو چھوڑیں اور اس سوال کا جواب حل کریں، اس سوال کو حل کریں، اس سوال کا جواب تلاش کریں۔ حضرت ننوتوی کے فلسفے کو نظر انداز کرو گے، اس سوال کا جواب تمہیں نہیں ملے گا۔ تو قرآن کی آیت موجود ہے، لا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا۔ ایک دلیل اور سنیں، حضرت ننوتوی قبض کے قائل کیوں ہیں؟ حدیث پاک میں ہے، میں فدیٰ کے مسئلے میں یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، صحیح بخاری کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا نورث، ہماری وراثت تقسیم ما ترکنا صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کیا بن جاتا ہے؟ صدقہ بن جاتا ہے۔ حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو لیا۔ حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں جو کتاب سب سے زیادہ ضخیم ہے صفحات کے اعتبار سے، اس کا نام ہے ہدیۃ الشیعہ۔ اس میں حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام پر، دیگر معاملات پر جو شیعہ حضرات کی طرف سے سوال تھے ان کے علمی جواب دیے ہیں ہدیۃ الشیعہ میں۔ اس میں حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال فدق کا بھی اٹھایا کہ لوگ کہتے ہیں فدق فاطمہ کا حق تھا جو صدیق اکبر نے نہیں دیا۔ حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدیۃ الشیعہ میں اس سوال کا بھی جواب دیا۔ سوال کے جواب کا حاصل کیا ہے؟ حضرت ننوتوی فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ما ترکنا صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ بن جاتا ہے۔ حضرت ننوتوی فرماتے ہیں وراثت اس کی تقسیم ہوتی ہے جس کا مال ملک سے نکل جائے، اور مال اس کا ملک سے نکلتا ہے جس کی روح جسم سے نکل جائے۔ وراثت اس کی جاری ہوتی ہے جس کا مال ملک سے نکل جائے، اور مال اس کا ملک سے نکلتا ہے جس کی روح جسم سے نکل جائے۔ نبی پر جب موت آتی ہے تو قبض روح بصورت حبس ہوتا ہے، بوقت وفات بھی نبی کے دل مبارک میں حیات کے اثرات ہوتے ہیں۔ جب حیات کے اثرات ہیں، مال ملک سے نہیں نکلا، جب مال ملک سے نہیں نکلا تو وراثت میں تقسیم بھی نہیں ہوا۔ اگلی بات، حضور نے فرمایا ما ترکنا صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ کے جائیں وہ کیا بنتا ہے؟ حضرت ننوتوی فرماتے ہیں کہ صدقہ زندہ کرتا ہے، صدقہ مردہ نہیں کرتا۔ مردہ کی طرف سے تو کیا جا سکتا ہے، مردہ خود نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ترکنا، جو کچھ ہم چھوڑ کے جائیں
وہ صدقہ بنتا ہے۔ اس کا معنی ادھر نبی نے مال چھوڑا، ادھر وہ مال صدقہ بنا۔ مال چھوڑیں گے تب جب وفات ہوگی۔ اس کا معنی بوقت وفات نبی کا مال صدقہ بنتا ہے۔ جب تک نبی دنیا میں ہو مال صدقہ نہیں بنتا، کیونکہ ما ترکنا موجود ہے جو بوقت وفات ہوتا ہے۔ ادھر نبی نے مال چھوڑا، ادھر وہ صدقہ بنا۔ صدقہ زندہ کرتا ہے، مردہ نہیں کرتا۔ بوقت تصدق متصدق کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ اس کا معنی یہ ادھر نبی پر وفات، ادھر نبی کا مال صدقہ، اور صدقہ زندہ کرتا ہے۔ پھر ماننا چاہیے بوقت وفات نبی کے جسم کے کسی نہ کسی حصے میں حیات موجود ہوتی ہے، وگرنہ صدقہ کیسے بنے گا؟ تو ما ترکنا صدقہ اسے بھی دلیل بنایا، لا نورث اسے بھی دلیل بنایا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ جواب لکھا، اس وقت آپ حرمین شریفین کے سفر پر تھے، اور آپ کے ساتھ تھے آپ کے پیر و مرشد حضرت سید حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہر بڑے کی خواہش ہوتی ہے کہ چھوٹے ہمیں کارگزاری سنائیں، اور چھوٹے کی بھی چاہت ہوتی ہے کہ میں اپنی کارگزاری بڑے کو بتاؤں۔ پھر بڑا خصوصاً جب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جیسا ہو، ان کے تو کیا کہنے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ ہر دور میں اپنے اولیاء کو کوئی نہ کوئی بندہ بطور زبان کے عطا فرماتے ہیں۔ ولی کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ نہیں سکتا، اللہ بندہ دے دیتے ہیں، جو اس کے دل میں بات آتی ہے ان کی زبان سے نکلتی ہے۔ فرماتے میری زبان اگر کوئی دیکھنا چاہے تو مولانا نانوتوی کو دیکھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ یہ بندہ میری زبان ہے، جو میں سوچتا ہوں یہ لکھتا ہے، جو میں سوچتا ہوں یہ بولتا ہے، میری زبان مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نانوتوی نے اپنے پیر و مرشد حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہی سوال اور جواب بتایا۔ وہ بھی حرمین شریفین کے سفر پہ تھے کہ حضرت شیعہ حضرات یہ سوال کرتے ہیں اور میں نے یہ جواب دیا ہے، اور حضرت نانوتوی سے پہلے یہ جواب کسی نے نہیں دیا فدق کے مسئلے میں، اور جواب بہت دیے، یہ جواب کسی نے نہیں دیا، میں نے یہ جواب دیا ہے۔ حضرت نانوتوی کو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قاسم، میرا دل کرتا ہے اسی حدیث کی روشنی میں اس مسئلے پر کہ بوقت وفات نبی کے قلب اطہر میں حیات کے اثرات موجود ہوتے ہیں، آپ مستقل کتاب لکھو، اسی عنوان پر کتاب لکھو۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواہش میرے پیر کی تھی، حکم میرے پیر کا تھا، میری قلبی خواہش یہ ہے اپنے پیر کی چاہت کو پورا کروں، کعبہ سے شروع کروں، روضے پہ جا کر مکمل کروں، مکہ سے شروع کروں، مدینہ میں جا کر کتاب مکمل ہو۔ حضرت نانوتوی نے قلم اٹھایا، مکہ سے شروع ہوئے، مدینہ میں جا کر کتاب مکمل کی، اور کتاب کا نام رکھا آب حیات۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دو فتنے ایسے ہیں جن کے تعاقب کے لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے افراد پہلے کھڑے کیے ہیں۔ نمبر 1 منکرین ختم نبوت، نمبر 2 منکرین حیات النبی فی القبر۔ وہ بھی نہیں آئے تھے، پیر مہر علی شاہ کو پہلے بھیجا، یہ بھی نہیں آئے تھے، حضرت نانوتوی سے کتاب پہلے لکھوائی تھی۔ اس کی وجہ دونوں کی لڑیاں ملتی ہیں، دونوں کی کڑیاں ملتی ہیں، دونوں کے نظریات ملتے ہیں۔ وہ نظریات کیا ہیں، لڑیاں اور کڑیاں کیا ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ طاق میں دشمن بھی تھے اور پشت پر احباب بھی، تیر پہلا کس نے مارا یہ کہانی پھر صحیح، یہ باقی باتیں بعد میں انشاءاللہ ہوں گی۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک لا نورث ما ترکنا صدقہ اسے استدلال کے طور پہ پیش کیا کہ نبی کی موت قبض روح بصورت حبس روح ہوتی ہے، نبی کی موت قبض روح بصورت خروج نہیں ہوتی، اس لیے لا نورث بھی نہیں ہوتا، اس لیے مال صدقہ بھی بنتا ہے۔ ایک دلیل اور سنیں جو حضرت نانوتوی نے عقلی دلیل دیا، خطبہ صدیق اکبر بھی اس پر ہے، حضرت صدیق اکبر کا فرمان بھی ہے، صحابہ کرام کا اختلاف بھی ہے کہ صحابہ کرام کہتے تھے حضور فوت ہو گئے، حضرت عمر فرماتے تھے کہ حضور فوت نہیں ہوئے۔ صحابہ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ ان کی نگاہ آنکھ پر تھی۔ حضرت عمر کیوں کہتے تھے زندہ ہیں؟ اس لیے کہ ان کی نگاہ دل پر تھی۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صحابہ نے صرف آنکھ دیکھی، کہا فوت ہو گئے، حضرت عمر نے صرف دل دیکھا،
کہا زندہ ہیں۔ صدیق اکبر تشریف لے آئے۔ صدیق وہ تھے جن کی نظر حضور کی آنکھ پر بھی تھی، جن کی نظر حضور کے دل پر بھی تھی۔ آنکھ کو دیکھا، فرمایا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ جب دل کو دیکھا، فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا۔ حضرت عمر نے آنکھ کو دیکھا، حضرت صحابہ کرام نے آنکھ کو دیکھا، فرمایا فوت ہو گئے۔ حضرت عمر نے دل دیکھا، فرمایا زندہ ہیں۔ صدیق نے آنکھ بھی دیکھی، موت کا اعلان کیا۔ صدیق نے دل بھی دیکھا، حضور کی حیات کا بھی اقرار کیا۔ تو حضرت عمر نے جو فرمایا تھا نا کہ حضور فوت نہیں ہوئے، اس کی وجہ دل میں حیات کے اثرات باقی تھے۔ ایک دلیل اور سماعت فرمائیں۔ حضرت ننوتوی نے کیوں فرمایا کہ نبی کی موت قبض روح بصورت حبس ہوتی ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور والی جگہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا حصہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، سورہ طٰہٰ میں 16ویں پارے میں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع لاحکام القرآن میں احادیث مرفوعہ اور موقوفہ نقل کی ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ موت کے بعد آدمی کی قبر وہاں بنتی ہے جہاں سے ولادت سے پہلے اس کی مٹی اٹھائی جاتی ہے۔ جس بندے کو جس مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے، موت کے بعد قبر بھی اسی جگہ پہ بنتی ہے۔ اس ضابطے کے مطابق حضور کو جس جگہ پہ دفنایا گیا، اس کا معنی یہ ہے کہ اسی مٹی سے حضور کو بنایا گیا۔ یہ جگہ کیسی ہے؟ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میں بات پہلے کر چکا ہوں، میں دوبارہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ امام مالک، ابن حجر، حضرت امام نووی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، دیگر حضرات نے لکھا ہے کہ یہ جگہ جنت سے آئی تھی اور قیامت کے دن اسی جگہ کو اٹھا کر جنت میں شامل کیا جائے گا۔ یہ حقیقی جنت تھی، حقیقی جنت ہے اور حقیقی جنت رہے گی۔ جس جگہ پہ نبی کی قبر مبارک بنی، اس کا معنی اسی مٹی سے حضور کو بنایا گیا۔ جب اس حیثیت کو دیکھا جائے، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں روضۃ من ریاض الجنہ فرما کر جنت ہونے کی گواہی دی ہے، جنت ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اب حضرت ننوتوی فرماتے ہیں نبی کا وجود جنتی مٹی سے بنایا گیا، پیغمبر کا وجود جنتی مٹی سے ترتیب دیا گیا۔ نبی کے خمیر میں جنتی مٹی موجود ہوتی ہے اور جنت کا خاصہ حیات ہے، جنت کا خاصہ وفات نہیں ہے، جنت کا خاصہ زندگی ہے، جنت کا خاصہ موت نہیں ہے۔ دنیاوی زمین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ بنجر تھی، ہم نے بارش برسائی، احیینا، ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ اس پر بارش آئے تو یہ زندہ، بارش نہ آئے تو یہ مردہ۔ جنت کے بارے میں یوں نہیں ہے کہ بارش ہوگی تو حیات، بارش نہیں ہوگی تو حیات نہیں ہے۔ اللہ نے پیغمبر کو جنتی مٹی سے بنایا اور جنت کا خاصہ حیات ہے، جنت کا خاصہ وفات نہیں ہے، جنت کا خاصہ زندگی ہے، جنت کا خاصہ موت نہیں ہے۔ اب سوال ہوگا جب جنت کا خاصہ حیات ہے پھر تو پیغمبر پر موت آنی ہی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ جنت میں موت نہیں ہے۔ نبی پر نیند آنی ہی نہیں چاہیے تھی، اس لیے کہ جنت میں نیند نہیں ہے۔ نبی کو بھوک لگنی ہی نہیں چاہیے تھی، اس لیے کہ جنت میں بھوک نہیں۔ نبی پر اسی طرح عوارضات بشریہ نہیں ہونے چاہیے تھے، اس لیے کہ یہ جنت میں چیزیں نہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل واقعی یہی چاہتی ہے کہ یہ چیزیں نہ ہوں، لیکن حضور چونکہ دنیا میں رہتے تھے اس لیے دنیا میں رہنے کی وجہ سے یہ عوارضات لاحق ہوئے ہیں، لیکن یہ عوارضات ایسے نہیں تھے کہ جنت کے خاصے کو ختم کر دیں۔ وقتی طور پر خاصہ چھپ جاتا تھا لیکن اس کا اثر کچھ نہ کچھ رہتا تھا۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں جنت میں بدبو نہیں ہے، جنت میں خوشبو ہے، جنت میں پسینہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے وجود پر پسینہ آیا ہے، عقل کا تقاضا تھا پسینہ نہیں آنا چاہیے اس لیے کہ وجود جنتی ہے، لیکن دنیا میں تھے تو نبی کے جسم سے پسینہ نکلا، لیکن اندر سے جنت کا اثر یوں ظاہر ہوا کہ نبی کے پسینے سے بدبو نہیں، پیغمبر کے پسینے سے خوشبوئیں پھیلی ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے تھے ما شممت مسکن ولا عنبرۃ
اطیب من رائحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیغمبر کے پسینے سے عمدہ کوئی خوشبو نہیں دیکھی۔ پسینہ اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہیں، خوشبو اس لیے کہ وجود جنتی ہے، تھوک اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہیں، شفا اس لیے کہ جنتی وجود ہے۔ اللہ کے نبی سوتے اس لیے تھے کہ دنیا میں رہتے تھے، دل اس لیے بیدار رہتا، وجود جنتی ہے۔ جسم پہ موت اس لیے آئی، دنیا میں رہتے تھے، دل مبارک زندہ اس لیے تھا، وجود جنتی ہے۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں نبی کا وجود جنتی مٹی سے، جنت کا خاصہ حیات ہے، وفات نہیں، زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ اور جو چیز جس کا خاصہ ہو وہ وقتی طور پر عوارضات کی وجہ سے چھپ تو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، عوارضات کی وجہ سے خاصہ ذیل نہیں ہوتا، عوارضات کی وجہ سے خاصہ چھپ جاتا ہے۔ پانی کا گلاس، پانی کا خاصہ حرارت نہیں ہے، پانی کا خاصہ برودت ہے، پانی کا خاصہ ٹھنڈک ہے۔ پٹرول، اس کا خاصہ برودت نہیں ہے، اس کا خاصہ حرارت ہے۔ پانی کے مزاج میں ٹھنڈک ہے، پٹرول کے مزاج میں گرمی ہے، اس کے مزاج میں برودت ہے، اس کے مزاج میں حرارت ہے۔ سخت سردی کا موسم، صوفی صاحب نے غسل کرنا ہے، پانی کا پتیلا گیس کے چولہے پہ رکھا تاکہ غسل کروں، سردی بہت زیادہ ہے، پانی ابلنا شروع ہوا، کسی نے آواز دی، اندر آگ لگ گئی، صوفی صاحب نے ابلتا ہوا گرم پانی اٹھایا، آگ پہ ڈالا۔ اب عقل کہتی ہے آگ کو بھڑکنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی گرم، پانی بھی گرم، یہ پانی آگ کو بھڑکاتا نہیں، آگ کو بجھاتا ہے، اس لیے کہ پانی کا خاصہ برودت ہے، حرارت نہیں ہے۔ اس آگ نے، اس چولہے نے اس خاصے کو چھپایا تو ہے، خاصے کو ذیل نہیں کیا، خاصہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ ایک صوفی صاحب نے پٹرول لیا گاڑی میں ڈالنے کے لیے، گرمی کا موسم، اللہ رب العزت نے عقل دی، اس کو استعمال کیا، سخت گرمی ہے، پٹرول خراب نہ ہو جائے، اٹھا کر فریج میں رکھ دیا، سخت ٹھنڈا ہو گیا۔ کسی نے کہا صوفی صاحب آگ لگ گئی، کہتے ہیں چلیں کسی کا تو فائدہ سوچیں، میں اور پٹرول لے لوں گا۔ ٹھنڈا پٹرول اٹھایا، بھڑکتی ہوئی آگ پہ ڈالا، آگ بجھتی نہیں ہے اور بھڑکتی ہے۔ یہ ٹھنڈا تھا، آگ کو بجھ جانا چاہیے تھا، یہ بھڑکی کیوں ہے؟ ہم کہیں گے فریج کی برودت نے، فریج کی ٹھنڈک نے، برف کی ٹھنڈک نے اس کے خاصے کو چھپایا ہے، خاصے کو ذیل نہیں کیا۔ جس طرح آگ پانی کے خاصہ برودت کو چھپا لیتی ہے، ذیل نہیں کرتی، اسی طرح پٹرول، یہ فریج اور برف اس کے خاصے حرارت کو چھپاتا ہے، ذیل نہیں کرتا۔ تو عوارضات کی وجہ سے، موانع کی وجہ سے خاصے چھپتے ہیں، خاصے ذیل نہیں ہوتے۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں بالکل اسی طرح نبی کا وجود جنتی، جنت کا خاصہ حیات ہے۔ اب جب عارضہ موت کا لحق آیا، اس موت نے نبی کی حیات کو چھپایا ہے، نبی کی حیات کو ذیل نہیں کیا۔ نبی پر موت آئی، جسم پر موت ہے، دل میں حیات ہے، اس لیے کہ وجود جنتی، جنت کا خاصہ حیات ہے، جنت کا خاصہ وفات نہیں ہے، جنت کا خاصہ زندگی ہے، جنت کا خاصہ موت نہیں ہے۔ عوارضات کی وجہ سے خاصے چھپتے تو ہیں، خاصے ذیل نہیں ہوتے۔ فریج نے پٹرول کی حرارت کو چھپایا، ذیل نہیں کیا۔ آگ نے پانی کے خاصہ برودت کو چھپایا، ذیل نہیں کیا۔ موت نے نبی کے خاصے حیات کو چھپایا ہے، ذیل نہیں کیا۔ اب حضرت نانوتوی نے دو لفظ استعمال کیے، امتی پر موت اے، دنیا والا جسم ہے جس کا خاصہ موت ہے، نبی پر موت اے، جسم جنت والا جس کا خاصہ حیات ہے، امتی پہ موت اے، حیات ذیل ہوتی ہے، نبی پر موت اے، حیات چھپ جاتی ہے۔ امتی کی موت مزیل حیات ہے، نبی کی موت ساتر حیات ہے۔ امتی پر موت اے، روح جسم سے نکل جاتی ہے، پیغمبر پر موت اے، روح قلب اطہر میں سمٹ جاتی ہے۔ امتی پہ موت اے، ظاہر پر بھی موت ہے، قلب پر بھی موت ہے، پیغمبر پر موت ہے، آنکھ پر موت ہے، جسم پر موت ہے، لیکن پیغمبر کے قلب اطہر میں پھر بھی حیات ہے، اس لیے کہ پیغمبر کا وجود جنتی ہے۔ اور عوارضات خاصے کو چھپاتے ہیں، خاصے کو ذیل نہیں کرتے۔ اب بتائیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ دلائل والا ہے یا بغیر دلائل کا؟
بابا جس کے علم کو غیر مانے وہ باتیں ایسی نہیں کرتا. ہاں یوں کہو کہ حضرت نانوتوی کا یہ فلسفہ ایسا تھا جو ہمارے نظریے کے خلاف تھا, یہ فلسفہ ایسا ہے جو ہماری عقل کے خلاف ہے. یوں تو کہہ سکتے ہو حضرت نانوتوی موت کے قائل ہیں, موت کی کیفیت میں اختلاف کرتے ہیں. حضرت نانوتوی کے فلسفے پر قرآن کی آیت بھی موجود ہے, حضرت نانوتوی کے فلسفے پر اللہ کے نبی کی حدیث بھی موجود ہے, حضرت نانوتوی کے فلسفے پر صحابہ کا قول بھی موجود ہے, حضرت نانوتوی کے فلسفے پر عقل بھی موجود ہے. اب قرآن کا نام بھی لے نانوتوی کا فلسفہ نہ مانے, حدیث کا نام بھی لے نانوتوی کا فلسفہ نہ مانے, صحابہ کا نام بھی لے نانوتوی کا فلسفہ نہ مانے, خود کو عقل کل بھی سمجھے نانوتوی کا فلسفہ نہ مانے, پھر ہم کہہ سکتے ہیں جو حضرت نانوتوی کے فلسفے کو غلط کہے, قرآن کے خلاف کہے, یہ قرآن بھی نہیں سمجھا, حدیث بھی نہیں سمجھا, صحابہ کو بھی نہیں سمجھا. اس سے اگلی بات یہ بیچارہ عقل سے بھی محروم ہے. عقل ہوتی تو کم از کم حضرت نانوتوی کی عقلی بات کو تو سمجھا. تو مولانا ہزاروی نے فرمایا تھا وفات النبی قطعی امر ہے, لیکن دو باتیں سمجھو, موت کا معنی کیا ہے, نبی اور امتی کی موت ایک ہے یا دونوں میں فرق ہے. نمبر دو, موت کے بعد حیات ملتی ہے یا ہم کہتے ہیں جس طرح ہم دنیاوی وفات کے قائل ہیں, ہم وفات کے بعد قبر کی حیات کے بھی قائل ہیں. ہم نے دنیا کی, میں نے وفات پہ بات کی کہ ہم دنیا کی موت کیسے مانتے ہیں, ہم حیات بھی مانتے ہیں. میں اس پہ صرف ایک بات ابھی عرض کر دیتا ہوں, صرف ایک بات اس پہ عرض کر دیتا ہوں. جس طرح ہم دیوبند والے حضرت نانوتوی کے فلسفے کی روشنی میں نبی اور امتی کی موت کے فرق کے قائل ہیں, اسی طرح ہم دیوبند والے حضرت نانوتوی کے پوتے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کی روشنی میں دونوں کی حیات میں بھی فرق کے قائل ہیں. ہم دادے کو بھی مانتے ہیں, پوتے کو بھی مانتے ہیں. موت کا فلسفہ حضرت نانوتوی نے دیا, اور حیات میں فرق کا فلسفہ حضرت نانوتوی کے پوتے حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی نے دیا. اس پہ ان کا مشہور اشکال ہے, جی دیکھیں یہ کہتے ہیں کافر بھی زندہ, مومن بھی زندہ, شہید بھی زندہ, نبی بھی زندہ, تم نے تو سب کو زندہ مان لیا. تو کہتے ہیں جی سب زندہ, مومن بھی زندہ, شہید بھی زندہ, نبی بھی زندہ. یہ الگ بات ہے کہ تم بھی زندہ سب کو مانتے ہو. تم نے کافر کو بھی مانا, شہید کو بھی مانا, مومن کو بھی مانا, نبی کو بھی مانا, روح اور جسم مثالی کی حیات کے تم بھی سب کے کہہ لو. اگر جسم عنصری کی حیات سب کی مانے تو غلط نہیں. دنیا میں ابو جہل بھی زندہ تھا, ابو بکر بھی زندہ تھے, حضرت حمزہ بھی زندہ تھے, حضور بھی زندہ تھے, حیات ایک جیسی ہوگی. قیامت کے دن ابو جہل زندہ ہوگا, حضرت ابو بکر بھی ہوں گے, اللہ کے نبی بھی ہوں گے, تو یہ گستاخی ہوگی. بابا دنیا میں ان کی زندگی کفر والی, صدیق کی ایمان والی, قیامت کے دن اس کی زندگی جہنم والی, صدیق کی جنت والی. موت کے بعد ابو جہل کی زندگی حفرۃ من حفر النیران والی, صدیق کی زندگی القبر روضۃ من ریاض الجنہ والی. فرق ایسے نہیں. خیر جو قاری طیب صاحب نے فرق بیان کیا, میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ حیات میں فرق کیا ہے, حیات میں فرق کیا ہے. میں سمجھانے کے لیے پہلے ایک مثال دیتا ہوں کہ شہید, عام مومن اور نبوت کی حیات میں فرق کیا ہے. سخت گرمی کا موسم, آپ کے استاد تشریف لے آئے, آپ کے مہمان تشریف لے آئے, سخت گرمی کے موسم میں آپ نے ان کو بٹھایا برآمدے کے اندر, اپنے شاگرد سے, اپنے بھائی اور بیٹے سے کہا بیٹا اندر فرشی پنکھا چلا دو, منہ ہماری طرف کر دو اور دروازہ کھول دو. مہمان برآمدے میں, پنکھا اندر, درمیان سے دروازہ کھلا, ٹھنڈی ہوا مہمان کے پاس پہنچی. دوسرا مہمان آیا, آپ اسے کہتے ہیں آپ یہاں نہیں, آپ پنکھے کے پاس چلیں, آپ ادھر چلیں. آپ نے اس کو وہاں پہ بٹھا کر دروازہ نہیں کھولا, اسے پنکھے کے قریب لے آئے. تیسرا مہمان آیا, حضرت آپ تکلیف نہ فرمائیں, آپ یہاں ٹھہرے, ہم آپ کو بھی نہیں لے جاتے, پنکھا وہاں رکھ کے دروازہ بھی نہیں کھولتے, ہم پنکھا اٹھا کے آپ کے پاس لے آئیں گے. ہوا تینوں کو لگی, ایک مہمان اپنی جگہ, پنکھا اپنی جگہ, ہوا کے لیے دروازہ کھولا, ہوا آنا شروع ہو گئی. ایک مہمان کو اٹھایا, پنکھے کے پاس لے گئے, ایک کے لیے پنکھا اٹھایا, مہمان کے قدموں میں لے گئے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن بھی زندہ, شہید بھی زندہ, نبی بھی زندہ,
ہوا تینوں کو لگی لیکن فرق ہے، مہمان تینوں ہیں مگر فرق ہے، حیات سب کو ہے مگر فرق ہے۔ یہ قبر میں پہنچا، من ربک من نبیک ما دینک، ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دینی الاسلام۔ اللہ نے آواز دی، فرشتوں کی طرف سے اعلان، البسوا لہ من الجنہ، افرشوا لہ من الجنہ، جنت کے کپڑے دو، جنت کا بستر دو، وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، اس کی قبر کی طرف جنت کا دروازہ کھول دو۔ جنت وہاں پہ، میت یہاں پہ، دروازہ کھل گیا، فیاتیہ من طیبہا و روحہا، جنت کی ٹھنڈی ہوا، جنت کی عمدہ خوشبو اس کے پاس آنا شروع ہو گئی۔ اس نے راہ خدا میں قتال کیا، جسم کے ٹکڑے کرا کے شہید ہوا، بارگاہ اعزدی میں پہنچا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ارواحہم فی جیوف طیر خضر، اللہ اس کو اعزاز دیتے ہیں، اس کی روح کو اٹھا کر جنت کی سیر کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جب معاملہ نبی کا آ جائے، عام امتی یہ اپنی جگہ، جنت اپنی جگہ، درمیان سے دروازہ کھول دیا گیا، شہید اس کی روح کو اٹھا کر جنت کی سیر کی اجازت دے دی گئی۔ جب معاملہ نبی کا آ جائے، اللہ قبر میں سوال بھی نہیں کرتے، اللہ قبر میں نبی سے جواب بھی نہیں لیتے، نبی کو یہاں پہ رکھ کر، جنت کو وہاں پہ رکھ کر اللہ درمیان کا دروازہ بھی نہیں کھولتے۔ جیسے مومن کے لیے اللہ نبی کی روح کو جنت میں لے کر بھی نہیں جاتے، جیسے شہید کے لیے، بلکہ اللہ جنت اٹھا کر نبی کی قبر میں رکھ دیتے ہیں۔ نبی اپنی جگہ پہ رہ کر صرف جنت کی ٹھنڈی ہوا نہیں لیتا، جیسے مومن نبی جنت میں جا کر روح سیر نہیں کرتی، جیسے شہید اللہ نبی کے لیے جنت اٹھا کر نبی کی قبر میں رکھ دیتے ہیں، نبی کو بتانے کے لیے آپ امتی بھی نہیں کہ صرف دروازہ کھولا جائے، آپ صرف شہید بھی نہیں کہ جنت میں لے جا کر آپ کی روح کو تکلیف دی جائے، اتنا سفر کرایا جائے۔ آپ نبی ہیں، آپ بڑے ہیں، قابل احترام ہیں، آپ کے لیے سب کچھ بنا ہے، اس لیے اللہ جنت اٹھا کر نبی کی قبر میں رکھ دیتے ہیں۔ اب ایک کے پاس صرف ہوا ہے، ایک کے لیے جنت کی سیر ہے، اور ایک کے لیے جنت لئی گئی، کوئی فرق نہیں ہے۔ اب عقل سے کام لو، اگر عقل ہے تو عقل سے کام لو، وگرنہ بات وہی ہوگی جو علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلاء السنن میں لکھی کہ بندہ عقل مند بھی ہو، دل میں محبت رسول بھی ہو، حیات النبی کا انکار کرے نہیں ہو سکتا۔ حیات النبی کا انکار وہ کرے گا، نمبر 1 دل محبت سے خالی ہو، اور نمبر 2 سر عقل اور دماغ سے خالی ہو۔ تو ہم موت میں بھی فرق کہہ لیں، ہم حیات میں بھی فرق کہہ لیں، ہم نبی کی قبر کو جنت کا باغ سمجھتے ہیں، ہم نبی کی قبر کو جنت کا ٹکڑا سمجھتے ہیں۔ اللہ نے جنت اٹھائی اور پیغمبر کی قبر اطہر میں رکھ دی۔